جنہوں نے 9 مئی کے واقعات کی وہ قیمت ادا کر رہے ہیں۔ حکومت کمپرومائز نہیں کرے گی، یہ کہنا ہے اسحاق ڈار کا۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں آج کی اس ویڈیو میں۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ سمرا ناز اور آپ دیکھ رہے ہیں HI TV۔ لندن میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا کہنا ہے کہ جن لوگوں نے 9 مئی کے واقعات کیے وہ اس کی قیمت ادا کر رہے ہیں۔ حکومت اصول پر کمپرومائز نہیں کرے گی۔ اگر کسی کو قانون عمل کے ذریعے سزا ہوئی تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لندن میں میڈیا سے گفتگو میں اسحاق ڈار نے کہا کہ 9 مئی واقعات کے شواہد کی بنیاد پر سزاؤں کا عمل جاری ہے۔ حکومت اصول پر کمپرومائز نہیں کرے گی۔ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ ہمارے دین میں ہی فتنے سے کوئی ڈیل نہیں ہو سکتی۔ اس بات چیت کے لیے سرنڈر کرنا پڑے گا۔ نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ نے کہا کہ کسی نے سیاست کرنی ہے تو پاکستان آ کر سیاست کرے۔ لاکھوں ڈالر دے کر پاکستانی اداروں کو بدنام کرنا قابل مذمت ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ جلد افغانستان کا دورہ بھی کروں گا، جبکہ ایرانی حکومت نے پاکستانیوں کے قتل میں ملوث افراد کو پکڑنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ سفیر اور وزارت خارجہ کے ذریعے ایرانی حکام کے ساتھ رابطے میں ہوں۔ اسحاق ڈار نے مزید کہا کہ پاکستانی معیشت ترقی کی طرف گامزن ہے۔ مہنگائی سنگل ڈیجٹ پر آ چکی ہے۔ حکومت بسنت تہوار منانے پر نظر ثانی کر رہی ہے۔ حفاظتی اقدامات کے ساتھ بسنت منانا چاہتے ہیں، جبکہ دوسری جانب نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے بعض حلقوں کی جانب سے ان سے منسوب کردہ $700 ملین اسکینڈل کو فیک نیوز کی بدترین مثال قرار دیا۔ ایک نمائندے سے بات کرتے ہوئے نائب وزیر اعظم نے کہا کہ یہ بدنیتی پر مبنی من گھڑت کہانی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ بعض حلقوں کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ حکومت پنجاب نے متحدہ عرب امارات میں قائم ایک ایسے فنڈ میں $700 ملین کی سرمایہ کاری کی ہے جس کا تعلق نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ہے۔ یہ بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ اس سرمایہ کاری کا IMF نے کھوج لگایا تھا اور اسٹیک ہولڈر پر اس پر شدید تحفظات بھی ظاہر کیے تھے۔ اس کہانی کو مزید بڑھاتے ہوئے یہ بھی دعویٰ کیا گیا تھا کہ IMF افسروں نے اسی وجہ سے پاکستان کا غیر شیڈول دورہ کیا اور معاملے کی سنگینی سے حکام کو آگاہ کیا تھا۔ پنجاب کے چیف سیکرٹری نے واضح کیا کہ متحدہ عرب امارات میں قائم کسی فنڈ میں سرمایہ کاری نہیں کی گئی اور ایسے الفاظ کا عالمی مالیاتی ادارے IMF سے مذاکرات میں ذکر ہی نہیں ہوا۔ پنجاب کی وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے بھی اس کی وضاحت کی کہ حکومت پنجاب کی UAE کے فنڈ میں سرمایہ کاری کا ذکر سراسر غلط ہے۔ پنجاب حکومت نے UAE کے کسی بھی فنڈ میں سرمایہ کاری کی ہی نہیں، اس لیے اس موضوع پر IMF کے اجلاس میں بات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ایک طرف UAE میں سرمایہ کاری کا الزام اور دوسری طرف نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے چینی ہم منصب وانگ ای سے نیو یارک میں ملاقات کی، جس میں دو طرفہ تعلقات، علاقائی اور عالمی امور پر بات چیت کی گئی۔ وزارت خارجہ کے مطابق نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے منگل کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس کے موقع پر نیو یارک میں چین کے وزیر خارجہ وانگ ای سے ملاقات کی۔ دونوں رہنماؤں نے پاکستان چینی ہم آہنگی دوستی کا اعادہ کیا اور دو طرفہ تعلقات، CPEC اور اہم عالمی اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا کہ چین سے تعلق کو نئی بلندیوں پر پہنچائیں گے، جبکہ وانگ ای کا کہنا تھا کہ ان کا ملک میں بنیادی ایشو اور سماجی اقتصادی ترقی میں پاکستان کی مدد کو جاری رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں گلوبل گورننس کے عنوان سے اجلاس میں خطاب کے دوران نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے کہا کہ عالمی امن و سلامتی کے لیے اجتماعی اقدامات کی ضرورت ہے۔ آج کے بحرانوں نے UN چارٹر کے تحت قائم ورلڈ آرڈر کو بھی خطرے میں ڈال دیا ہے۔ ناظرین، اسحاق ڈار کی چینی وزیر خارجہ سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اور 9 مئی کے واقعات کے بارے میں کمپرومائز کرنا یا نہ کرنا حکومتی فیصلہ کیسا ہے؟ اس بارے میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کیجیے، HI TV کو سبسکرائب کیجیے۔ تو پھر ملیں گے کسی اور نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔